وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ ہم نے یہ سیریز سٹارٹ کی ہے 6 months تھراپی، جو کیا کرے گی، آپ کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے گی، فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، الحمدللہ۔ اور آج کا ٹاپک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور سب اسی تلاش میں ہیں، ہماری روحیں اسی تلاش میں ہیں، چاہے ہم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوش رہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی وسلم علی نبی۔ ہاؤ ٹو بی ہیپی، کیسے خوش رہا جائے۔ اب یہ کوئی ایک سمپل فارمولا ہونا چاہیے یا بہت سے فارمولاز ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، جن پہ ہم عمل کر کے خوش رہ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے آج کی دنیا میں، ہاؤ ٹو بی ہیپی، کیونکہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ہمیں جس طرح سے میڈیا سے خبریں ملتی ہیں کہ اس ایکٹر نے یا اس ایکٹریس نے، اس بندے نے، اس مشہور بندے نے، سیلیبریٹی نے خودکشی کر لیا، رائٹ؟ تو ہم بڑا حیران ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے۔ شہرت ہے، الحمدللہ، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، پیسے ہیں۔ کوئی انسان کیا چاہتا ہے کہ وہ مشہور ہو جائے، اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے بیسٹ سے بیسٹ فیسلٹیز موجود ہوں، وہ سب کچھ موجود ہو، اچھی کوالیفیکیشن ہو، اچھا بیک گراؤنڈ ہو، سب کچھ ہو، تو پھر وہ کیوں خودکشی کر لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ اندر سے خوش نہیں ہوتے۔ جب آپ کی روح اور آپ خوش نہیں ہیں تو کوئی بھی چیز آپ کو اٹریکٹ نہیں کرتی، دنیا کی چیزوں سے خوشی نہیں ملتی، اور اگر وہ خوشی ہوتی بھی ہے نا تو وہ ٹیمپرری خوشی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے خوشی ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک بات بتاتی چلوں کہ جب یہ میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا اور اس کے اوپر میں نے کہا چلیں آپ کس کس کے ویوز مجھے اس میں پیش کرنے چاہیے، کون کون سے پوائنٹس ہیں جو مجھے ڈسکس کرنے چاہیے، تو وہ تو ایک مطلب بہت بڑی سی فائل کھل گئی نا، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے اپنے اندر دیکھی کہ میں کس طرح خوش ہوئی، کیونکہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس شیئر نہ کروں یا میں اپنے آپ کو نہ دیکھوں تو میں نہیں پریزنٹ کر سکتی، ٹھیک ہے، میں کتابیں باتیں نہیں کر سکتی۔ جس چیز سے میں گزری نہیں ہوں، میں کیسے اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ کر سکتی ہوں، کیسے آپ لوگ مجھ سے ریلیٹ کریں گے؟ اس کے اوپر تو کوئی غم گزرا ہی نہیں ہے، اس کو کیا پتا ہو کہ خوشی کیا چیز ہے، غم کیا چیز ہے۔ سو میں نے بھی ایک دنیاوی لائف گزاری ہے اور میں ان ایکسپیرینس سے گزری ہوں، اور جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ سب کچھ میں نے بھی کیا، رائٹ؟ اگر ظاہر ایک لڑکی، اس کے لیے سب سے زیادہ کیا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے آئی تھنک سے اس کے کپڑے، اس کے کاسمیٹکس، اس کی جیولری، اس کی وارڈروب بھری ہو، اور پھر بھی وہ کہے کہ میرے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں، رائٹ؟ نیا سے نیا فیشن جو بھی آئے، اور آپ کیا کہتے ہیں اسٹار پلس اور جتنے بھی ہم چینل جو بھی کہہ سکتے ہیں، ان پہ جو لڑکیاں کپڑے پہنتی ہیں، جیسے وہ بالوں کی سیٹنگ کرتی ہیں، جیسے اسٹرکس کرواتی ہیں، یہ سب کچھ۔ اور پھر کیا، اچھے سے ریسٹورینٹ میں کافی لائک میک ڈونلڈس، ٹھیک ہے، اور پیزا کھا لیں، آپ لیٹ نائٹ ہوم ڈیلیوری کروا لیں، ٹھیک، وہ سب چیزیں جو ایک لڑکی کر سکتی ہے وہ سب کچھ میں نے بھی کیا، رائٹ؟ میں اپنے آپ کو یہاں سب سے پہلے پریزنٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کے سامنے، یہ سب کچھ میں نے کیا، اور وہ جو خوشی مجھے ملتی تھی کہ سب کر کے کہ دیکھیں یہ سب سے پہلے یہ چیز میں نے خریدی ہے، رائٹ؟ یہ جو میں کر رہی ہوں وہ سب سے ڈفرینٹ ہے، آئی ایم یونیک۔ اور میں اگر کسی شادی پہ جاؤں تو میرا ڈریس سب سے ڈفرینٹ ہو، یہ میں پہلے کی بات بتا رہی ہوں، وہ بات نہیں بتا رہی کہ جب میں ٹرانسفارم ہو گئی دین کی طرف۔ مسلمان تو تھے الحمدللہ، لیکن صحیح طرح سے اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ تو جس شادی پہ جائیں بھی میرا ڈریس سب سے اچھا ہونا چاہیے، میرے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ جیولری ہونی چاہیے، جو نیا موبائل فون ہو وہ میرے پاس ہونا چاہیے، وہ سب کچھ، اچھی ڈگری ہونی چاہیے، سب کچھ کیا۔ لیکن ہر چیز ملنے کے بعد وہ جو خوشی ہوتی تھی وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ہوتی تھی۔ میں خوش ہو گئی، الحمدللہ، واو، لوگوں نے میری تعریف کی، منیبا آپ تو بہت پیاری لگ رہی تھی، ٹھیک ہے نا، تو میں بھی خوش ہوگی کہ میرے تو پیسے پورے ہو گئے، میری ایفرٹس جو ہیں پوری ہو گئی۔ بلیو می کہ جب ہم کسی شادی پہ جاتے تھے، میں پہلی کی بات بتا رہی ہوں، پھر میں مینشن کر رہی ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں اپنا پاس ڈسکس نہ کیا کریں، جو چیز چھپا ہے اس کو چھپے رہنے دیں، لیکن آپ کیسے مجھ سے ریلیٹ کر پائیں گے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس نے خوشی کیسے تلاش کی؟ ٹھیک ہے، تو سب سے اس لیے میں اپنی اگزامپل آپ کو سب سے پہلے دے رہی ہوں۔ تو جب بھی کسی شادی پہ جاتی تھی، میری کزن کی شادی ہوتی تھی یا کسی کی بھی، تو میں پہلے پورا پلان کرتی تھی
بلیو می میری پوری ایک لسٹ تیار ہوتی تھی کہ سب سے پہلے مجھے یہ کرنا ہے, یہ چیز ہونی چاہیے. میری کزن کی لاہور میں شادی تھی تو ہم نے سیالکوٹ سے ٹریول کر کے جانا تھا, ظاہرہ شادی پہ وہاں ہی رہنا تھا. تو میں نے اپنی سسٹر کے ساتھ مل کے پوری لسٹ بنائی, ایون کہ پن سے شروع کی تھی میں نے چیز کہ بھئی میں نے یہ پہننا تو میری پن اس کے ساتھ ایسی ہو, میری ہیئر اسٹائل ایسا ہو, میری جویلری ایسا ہو, اتنے فنکشنز ہیں. اس کے بعد واپس آ کے ہم نے یہ والے کپڑے پہنے اور پھر یہ کرنا, پورا ایک پلان کیا تھا. اور جانے سے پہلے وہ لسٹ چیک کی تھی میں نے کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں رہے گی جو میں نے مس کر دی. تو یہ سب کچھ میں نے کیا. لیکن جب ہم واپس آ جاتے ہیں اس چیز سے اور واپس اپنے روم میں آ جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے, ہم اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے کہ میں بہت خوش ہوں, آج یہ ہوا تو میں بہت خوش ہوں, آج اس آنٹی نے میری تعریف کی, آج میری پکچرز ایسی آئی. آپ کو پتا کہ آپ خوش نہیں ہیں, ایک خلا ہے, ایک سپیس ہے آپ کے اندر. یہ چیزوں کی خوشی تھوڑی دیر کے لیے تھی, آپ نے یہ کھا لیا آپ خوش ہو گئے, بہت اچھی بات ہے, آپ نے پکچر لی اور سب سے شیئر کر دی کہ میں یہ کھا رہی ہوں یا میں کھا رہا ہوں. اندر سے آپ خوش نہیں ہوتے. کتنے لوگ ہیں جب ہم کہیں جاتے ہیں تو وہ سیلفیز لے رہے ہوتے ہیں, یقین کریں وہ نارمل موڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جب وہ سیلفی لیتے ہیں تو فیس کے ساتھ فیس ملا کے ایکسٹرا اسمائل دیتے ہیں. آپ جہاں پہ آپ پکچر لگا رہے ہیں, چاہے وہ انسٹاگرام ہے اور کون سے سوشل میڈیاز ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ اپنی پکچرز لگاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت خوش ہیں. آپ ایک دھوکہ دوسروں کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ آپ بہت خوش ہیں, آپ اسمائل دے رہے ہیں, میں اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہا ہوں, یہ ہینگ آؤٹ کر رہی ہوں, اتنے لوگ میرے ساتھ ہیں. تو دیکھنے والے کہیں گے ہماری لائف تو بہت ہی بورنگ ہے, اس کی لائف دیکھو. اور ہم کھول کے, کیونکہ میری کچھ اسٹوڈنٹس ہیں تو میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کیا کرتے ہیں انسٹاگرام پہ, آپ کیا چیک کرتے رہتے ہیں. کھول کے دوسروں کی لائف کو چیک کیا جاتا ہے, ان کے پاس کیا ہے اور وہ کیسے خوش ہیں, اور ہم بھی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بھی یہ کریں گے تو ہم خوش رہیں گے. اگر آپ ٹو بی ویری آنےسٹ, اگر آپ فیس بک لگاتے ہیں, انسٹاگرام, تو اس پہ آج کل جو ٹاپ آف دا لسٹ جا رہی ہے وہ ہے لڑکیوں کا کاسمیٹک. ہزار لوگ ہیں جو میک اپ سکھا رہے ہیں اور لڑکیاں سیکھنی ہے, اور یہ والا لائنر اس کا ہونا چاہیے, یہ والا فیس پاؤڈر اس کا ہونا چاہیے, ہائی لائٹر یہ ہونا چاہیے, ساری چیزیں. یہ مجھے اس طرح سے پتا ہے کہ جو میری سسٹر ہیں ان کو اس چیز کا بہت انٹرسٹ ہے, تو وہ مجھے بتاتی ہے کہ ابھی یہ فلاور مار کا ہے فیس پاؤڈر, اور یہ مسرت مصباح کی بیس ہے, اور یہ اس کی ہے. تو میں ہنس رہی ہوتی ہوں کہ اتنے تو نام ہے. میں کہتی ہوں اچھا, ایک برانڈ کا نام بتا رہی تھی سفورا, ٹھیک ہے, اور اس کو میں بار بار پڑھی تھی سفورا, تو کہتی یہ سفورا نہیں یہ سفورا. تو میں نے کہا یہ کیا عذاب ہے یہ چیز. تو بہت زیادہ میک اپ کی طرف لڑکیوں کا آ گیا ہے اور ہر طریقے سے وہ حاصل کرنا چاہ رہی ہیں, لیکن کیا وہ خوش ہیں؟ اسپیشلی 9th-10th کی لڑکیاں تو بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتی ہیں, لیکن سب سے زیادہ ڈپریس وہ ہیں. یہ میں نے ہر آپ کے ایج گروپ کے لوگوں سے میں ملی ہوں اور میں نے یہ دیکھا ہے, اور بچیوں میں تو ڈپریشن حد سے بڑھتا جا رہا ہے. بلیو کریں آپ کہ ایک میری جاننے والی تھی, وہ بچی تھی چھوٹی, لیکن وہ اب دیکھیں وہ شیشے کے سامنے جا کے چیخیں ماری ہے, وہ رو رہی ہے, تو اس کے اندر کیا چیز ہے, وہ کس فیز سے گزری ہے, وہ آپ نہیں جانتے. یہ موبائل اور یہ سب کچھ, ٹھیک ہے, وہ بھی یہی سمجھتی تھی مجھے یہ چیز ملے گی تو میں خوش رہوں گی, مجھے یہ ملے گی, لیکن وہ اندر سے خوش نہیں ہے. جب میں یہ سب کچھ ان سب چیزوں سے گزری تو مجھے کس چیز نے خوشی دی, سب سے پہلے میں آپ سے وہ ڈسکس کروں گی. کیسے میں خوش ہوئی, کیسے میں سیٹسفائی ہوئی. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم جب آپ کی آواز سنتے ہیں تو آپ کی آواز میں ایک سکون ہے. تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ اگر میری ذات کے اندر سکون نہ ہو تو میری آواز میں سکون نہیں آ سکتا. جو جھوٹی باتیں ہیں نا وہ دل کو کبھی نہیں لگتی, ٹھیک ہے, جو دل پہ اترتی ہیں نا وہ دل سے نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں. یہ بات تو بڑی کامن ہے لیکن یہ حقیقت ہے. جس آواز میں تاثیر ہے, یعنی اس کے عمل میں تاثیر ہوگی, وہ واقعی ان فیزز سے گزرا ہے, وہی آپ کو یہ ساری باتیں بتا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ صرف میں لڑکیوں کی بات نہیں کروں گی, لڑکے بھی ہیں تو, لیکن بات دونوں کی سیم ہے. لڑکے ہیں اگر وہ کسی بھی ایکٹر کو فالو کر رہے ہیں, آج کل یہ فٹ بال ٹیم کا بہت زیادہ ہوتا ہے, رونالڈو میسی, یس میرے گھر میں بھی یہ چیز ہوتی ہے, اور میں اتنا تنگ آ جاتی ہوں کہ ایک میرا بھائی رونالڈو کی طرف ہے, ایک میسی کی طرف ہے, اور وہ سب کچھ ہی میسی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں کہتی ہوں کس چیز پہ, کن کو دیکھ کے آپ آپس میں لڑائی کریٹ کر رہے ہیں کہ ویسا ہیئر کٹ ہو, ویسے کپڑے ہوں. تو یہ سب کچھ ہمارے ارد گرد ہے, لیکن کیا ہم اس سے خوش ہیں کہ نہیں خوش ہیں, رائٹ. تو مجھے بہت سے ٹاپک تیار کرنے تھے, ہاؤ ٹو بی ہیپی, پوائنٹس تیار کرنے تھے, لیکن میں نے سب کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا, ٹھیک ہے. آنیسٹلی میں نے سب کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا. میں نے کہا یہ وہ باتیں ہیں جو ہم بکس میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, کئی لحاظ سے وہ ٹھیک بھی باتیں ہیں, لیکن میں نے بنیاد کو پکڑا, ٹھیک ہے. وہ کیا ہے, جب میں ٹرانسفارم ہوئی تو میں کیسی ہوئی,
یہ ایک لمبی سٹوری ہے، لیکن میں خوش کیسے ہوئی وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی. گھر بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی بیس کو سٹرونگ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جتنی بیس سٹرونگ ہوتی ہے اس کے اوپر اتنی عمارت سیٹ زبردست ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ اس کے اندر لکڑی کے جو ہے وہ کھڑکیاں بناتے ہیں، راٹ آئرن کی بنا رہے ہیں، آپ اس میں کون سا گلاس لگا رہے ہیں، آپ اس میں کیسے سیرامکس یوز کر رہے ہیں، یہ ساری فلور کیسا ہے، اس کا ووڈن ہے یا دوسرا ہے، اوپن کچن ہے کیا، یہ سب کچھ بعد میں ہوتا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے آپ کی بیس. سو آج ہم اس کی بیس بنائیں گے، اس کے بعد نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم باقی باتیں ڈسکس کریں گے، وہ بھی جاننا ضروری ہے لیکن یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، ہاؤ ٹو بی ہیپی. میرا سٹارٹ اور میرا اینڈ بات کا ایک ہی چیز ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ سے تعلق، اور یہی حقیقت ہے. اس کو آپ نہ ماننا چاہیں، اس کو اگنور کر دیں، آپ یہ لیکچر چھوڑ جائیں، آپ جو مرضی کر لیں، لیکن آپ اپنے کانوں کو بند کر لیں کہ آپ کو کوئی اس بارے میں نہ بتائے، آپ کو کوئی اللہ کی باتیں نہ بتائے، تو پھر آپ جتنی دیر اندھیروں میں رہ سکتے ہیں رہیں. لیکن چونکہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آنا ہے، تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے آپ کا اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، ایمان، یقین، توکل. جب آپ اللہ کو پا لیتے ہیں، جب آپ اللہ کی محبت کو پا لیتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک پرماننٹ خوشی آ جاتی ہے. اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا، اس کو کوئی خراب نہیں کر سکتا، اس کو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. یہ وہ محبت ہے جو آپ کے پورے وجود کو سکون میں لے آتی ہے. یہ وہ محبت ہے جو آپ کی لائف میں بیلنس لے آتی ہے. یہ وہ محبت ہے جو آپ کو گہرے گڑھوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتی ہے. یہ وہ محبت ہے جس سے آپ کو باقی ساری محبتیں مل جاتی ہیں. یہ وہ خوشی ہے جس کو پا لینے کے بعد دنیا کی ہر خوشی آپ کو چھوٹی لگتی ہے. یہ وہ رشتہ ہے کہ جس میں آپ بن جائیں تو آپ کو ڈر نہیں ہے کہ کون آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ وہ طاقت ہے کہ اگر آپ اکیلے سٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ پھر بھی باہمت ہیں، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت، وہ قوت جس نے یہ دنیا بنائی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے. آپ لڑ جاتے ہیں دنیا سے، آپ کو پرواہ نہیں رہتی، آپ بڑے سے بڑے حادثوں سے گزر جاتے ہیں، آپ ٹوٹ کے بھی جڑ جاتے ہیں. تو سب سے بڑی چیز جو ہے اللہ سے محبت اور اللہ سے تعلق. آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو بھول جا سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ کا اینڈ اسی بات پہ ہونا ہے کہ میں کون ہوں، میرا رب کون ہے میرے ساتھ، کون میرے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے، کون میری ہر خوشی میں میرے ساتھ ہے، کون میرے ہر غم میں میرے ساتھ ہے، کون ہے کہ جب میں نہیں روتا تو وہ میری اندر کی ٹوٹی ہوئی آوازوں کو محسوس کرتا ہے، وہ سنتا ہے. کون ہے وہ جس کے سامنے میں اکیلے راتوں کو اگر تکیہ سر پہ لے کے بھی رہوں گا یا رہوں گی تو وہ ذات ہے جو سن رہی ہے. وہ کون ہے کہ جب میں لوگوں کے سامنے ہنسوں تو اس کو پتا ہو کہ میں اندر سے رو رہا ہوں یا رو رہی ہوں. وہ کون ہے کہ جب ہم سے غلطیاں ہوں اور ہم پھر بھی کہیں کہ کوئی ہے جو ان غلطیوں کو ٹھیک کر دے گا، ہم کس کے سامنے ایڈمٹ کریں. ہم سب کو ایک کندھا چاہیے ہوتا ہے رونے کے لیے، ایک ساتھی چاہیے ہوتا ہے ڈسکس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے وہ دنیا والوں میں سے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے گریٹر ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ سے بڑھ کے اس کائنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو مرضی آپ کر لیں، جو مرضی آپ کھا لیں، آپ پہن لیں، اگر آپ اللہ سے محبت کرنا نہیں سیکھے تو آپ نے زندگی میں کچھ بھی نہیں سیکھا. جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو فوراً کس کے پاس دوڑتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دینداروں کے پاس جاتے ہیں، ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں، کوئی ورد بتا دیں ہم کیا کریں. تو جب میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ مجھ سے دعائیں کروا رہے ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں، میں تڑپ کے آپ کے لیے اس طرح دعا نہیں کر سکتی جو آپ کر سکتے ہیں. جو ہوا آپ جائیں اللہ کے پاس، آپ روئیں، اللہ کو بتا دیں، سرنڈر کر دیں آپ اللہ کے سامنے. اس کے بعد دیکھیں آپ سب کچھ کیسے لائن پہ آتا ہے. وہ جو سارا آپ کی جو ساری تھنگس اور سٹف میسی ہو گئے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کروں لائف کو. میں نے تو یہ بھی کر دیا، میں نے یہ غلطی بھی کر دی، اب میں کیسے ان سب کو ٹھیک کروں؟ تو ان سب کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کو پہچانیں، اللہ سے محبت کریں. وہ رب آپ کا اللہ تب بھی آپ کے ساتھ تھا جب آپ گناہ کر رہے تھے. تو آج جب آپ اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ کی خاطر جئیں گے، اللہ سے محبت کریں گے، تو پھر دیکھیں وہ آپ کے سامنے
کیسی کیسی انہونی چیزیں ہونی کرتا جائے گا, آپ امیز ہو جائیں گے. میری ایک جس طرح بہت سے لوگوں سے بات ہوتی ہے تو ان میں سے اکثر لوگوں کو جب مجھے میسج آتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ منیبہ باجی آپ صحیح کہتے ہیں کہ اللہ کی دنیا امیزنگ ہے, آپ کو پتہ ہے میری دنیا کتنی امیزنگ ہو گئی ہے. تو جب میں کوئی باتیں کہہ رہی ہوتی ہوں میں بہت یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا, آپ یہ کر کے دیکھیں. تو جب وہ کر کے دیکھتے ہیں ان کا ایمان کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور ایک لسنر سے میری بات ہو رہی تھی, جب وہ بات کر رہی تھی وائس نوٹ میں واٹس ایپ پہ, تو میں ہنس رہی تھی, خوش ہو رہی تھی کہ وہ اسی توکل سے بول رہی تھی جس توکل سے میں لیکچرز دے رہی ہوتی. وہ ویسے کہتی منیبہ باجی مجھے پتا ہے ایسا ہو جانا ہے, وہ ویسا ہو جایا کرتا ہے, کیونکہ اب وہ کسی انسان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہی, وہ اللہ کی ذات پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. واللہ میں آپ سے اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ صرف اور صرف اللہ کی وہ ذات ہے, اللہ کی محبت ہے جو آپ کو کبھی نہیں توڑتی, کبھی بھی نہیں توڑتی, کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی, کبھی بھی آپ کو اندھیروں میں اکیلا نہیں چھوڑتی. وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں ہمیشہ. آپ نے اس کو نہیں پہچانا. صرف وہ ایک ذات ہے جس پہ آپ پوری طرح سے ٹرسٹ کر سکتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں نا بلائنڈ ٹرسٹ, ہم کسی پہ بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے ہم کسی پہ بلائنڈ ٹرسٹ سوائے اللہ کی ذات کے. ہر انسان بدل سکتا ہے, اس کے حالات بدل سکتے ہیں, بہت سے اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں, لوگوں کو ہم معاف بھی کر دیتے ہیں, لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے, وہ ہم سے کبھی غلط نہیں کر سکتا. اس ایک کانسیپٹ کو اگر آج ہم سمجھ جاتے ہیں کہ میرا رب جو مجھ سے محبت کرتا ہے, میری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے, تو پھر مجھے کس چیز کا کام ہے, مجھے اس کے ساتھ. سو آپ کی ایکسرسائز ہی یہی ہے آج کی, اس ویک کی, کہ آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑنا ہے, مضبوط کرنا ہے. وہ کیسے کرنا ہے, ایک چھوٹی سی بات کہوں گی, میں ہمیشہ شیئر کرتی ہوں کہ میں بچپن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتی تھی. اللہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا, کیسے کرنا, اکیلے میں بیٹھ کے رو کے دعا مانگ کے, اپنے ایگزامز کے لیے دعا مانگ کے, اللہ تعالیٰ یہاں غلطی ہوگی مجھ سے, یہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ پلیز اب ٹھیک کر دیں پلیز. اور پھر وہ نفل مان لیا کرتی تھی, اللہ تعالیٰ اگر یہ میرا پیپر ہو گیا تو یہ معجزہ ہو جائے گا, میں اتنے نفل پڑھوں گی. اور میں نے بہت بڑا بلنڈر اپنے ماسٹرز ان انگلش میں بہت بڑا بلنڈر کر دیا تھا, اور اللہ نے میری عزت رکھی الحمدللہ, کیونکہ میرے اللہ تعالیٰ اچھا ہو گئی غلطی. یہ نہیں کہ جان بوجھ کے آپ نے اپنا پیپر چھوڑ دیا, نہیں, اب یہ غلطی ہو گئی ہے تو پلیز آپ اس کو ٹھیک کر دیں. تو آپ بیٹھے, آپ نماز کے لیے بیٹھتے ہیں, اس کے بعد تھوڑی دیر دعا کریں. اگر وہ ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو روتے ہوئے دیکھ لے گا اور آپ ٹھیک محسوس نہیں کریں گے, تو وہ ٹائم چوز کریں جس میں آپ اکیلے ہوں اور آپ اپنے ساتھ سنسیئر ہوں. ٹھیک ہے, ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, جھوٹی تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے. جب جس لمحے آپ نے اللہ کو بتانا شروع کرنا ہے, آپ کے سارے بوجھ اتر جانا ہے. وہ جو ہم اپنے اوپر باری باری بیگ, وہ ایک ایگزامپل ہے نا کہ جیسے بچے جا رہے ہوتے ہیں اسکول, تو کتنے بھاری بھاری بیگ ان کے کندھوں پہ ہوتے ہیں. جو ان کی کلاسز بڑھتی جاتی ہیں وہ بیگ کا سائز بھی بڑھتا جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہم زندگی میں آگے چلتے جاتے ہیں وہ مصیبتیں پریشانیاں ہمارے اوپر زیادہ آتی جاتی ہیں. تو جب وہ بچے بیگ اتارتے ہیں, گھر آتی شکر الحمدللہ کہ ہم گھر پہنچے. تو جب آپ یہ سارے بوجھ اتار کے اللہ کے سامنے رکھ دیں گے, ایوری ٹائم, ہر دفعہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کے کندھوں سے بوجھ اتر جاتا ہے, گناہوں کا بوجھ اتر جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. کر کے دیکھ لیں. تو آپ نے اللہ سے بات کرنی ہے, جون سا ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے, جس ٹائم بھی. آپ تو دل ہی دل میں ہر وقت اللہ سے بات کر رہے ہو. سپوز اگر مجھے کسی اسپیشل گیسٹ کے لیے چائے بنانی ہے, کچھ اسپیشل کرنا, تو میں دل میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ بس یہ چائے مزے کی بن جائے, آپ اس کو بس مزے کا کر دیں. میں کل پرسوں گروسری کرنے گئی ہوئی تھی اپنی امی کے ساتھ, تو امی کو سائڈ پہ بٹھا دیا کیونکہ وہ اتنی دیر کھڑی نہیں ہو سکتی. تو اب اس میں یہ تھا کہ وہ سامان ایک ایک کر کے کاؤنٹر کو دینا تھا, کاؤنٹر والے کو دینا تھا, اور اس نے پھر آگے سے پیک کرنا تھا. اب وہ اٹھا کے خود رکھنا تھا مجھے اس کے سامنے. تو میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے, میں بار بار اس کے ٹرالی کے اوپر جھکوں گی, پھر ایک ایک چیز باہر نکالوں گی. تو میں نے دعا پڑھ لی کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطان النصیرا. تو جب سلطان النصیرا آیا نا, نصیر مطلب مددگار, کہ مجھے اب سچائی سے نکالیں, سچی جگہ سے, ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ میرا ایک مددگار ہو. تو وہاں ہی ایک آدمی آیا اور اس نے میرا سارا سامان پکڑ کے ڈالنا شروع کر دیا, اور اس نے ٹرالی سے ہٹایا, اور میں بڑے مزے سے کھڑی تھی, اور میں سوچ رہی تھی اللہ تعالیٰ اتنی جلدی مدد آ گئی. تو چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ آپ اللہ کو کال کریں. آپ شاپنگ کرنے جاتی ہیں, وہاں پہ جب گھر سے نکلتی ہیں, سب سے پہلے تو آپ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتے ہیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ پڑھتی ہیں تو آپ اللہ کی حفاظت میں آ رہتی ہیں, آپ کو نقصان نہیں ہوگا, کوئی پریشانی نہیں ہوگی, رائٹ. آپ نکل کے, کیونکہ سم ٹائم آپ گھر سے نکلتے ہیں تو بہت سے
کبھی کبھی آپ کو گھر والوں کی باتیں سن کے بھی باہر نکلنا پڑتا ہے, کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی لڑائی بھی ہو جاتی ہے. تو اب جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ گھر سے ہی ہم غلط کام کر کے نکلے, اب باہر تو ہمارا کوئی کام ہی ٹھیک ہونا. اکثر بچے گھر سے لڑ کے نکلتے ہیں اور وہاں پہ اسکول میں پروڈکٹیو نہیں ہو پاتے, تو ایک سکون چاہیے ہوتا ہے. جب آپ دعا پڑھیں تو پھر یقین رکھیں کہ اب اللہ میری حفاظت کرے گا. تو جب کسی شاپ پہ جائیں, آپ کو کچھ بھی خریدنا ہے تو اس سے پہلے اللہ سے دعا کریں. جیسے میں اکثر پڑھ لیتی ہوں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. تو آپ کو ریٹ کرنا ہے, آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے. اول تو بارگیننگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں, مجھے فکس ریٹ پسند ہے, لیکن بہرحال کبھی کبھی کرنی پڑتی ہے. میں اس چیز کو اوائڈ کرتی ہوں, میں دعا پڑھ لیتی ہوں. تو میں کہتی ہوں میں نے ایک بات کرنی ہے, مجھے بارگیننگ پسند نہیں, تو آپ بتا دیں آپ نے کیا دینا ہے. اگر تو میں دے سکتی تو میں آپ کو دے دوں گی, ادروائز آئی ول موو آن. تو دعا پڑھ لیں. تو ہر جگہ پہ, چاہے آپ شاپنگ کر رہے ہیں, آپ کہیں کچھ کھانے گئے ہیں, کچھ پہن رہے ہیں, کچھ خرید رہے ہیں, ہر وقت آپ کے ذہن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو, پریورٹی آپ کی. پھر آپ دیکھیں جو مین ہیڈنگ تھی ہیپی رہنے کی, وہ کیا تھا؟ اللہ سے تعلق. جتنا آپ کا تعلق گہرا ہوگا, جتنا آپ اللہ کو جانیں گے, آپ اتنا خوش رہیں گے, کیونکہ آپ دل سے سیٹسفائی رہیں گے کہ آپ اللہ کی دنیا میں ہیں, آپ اللہ کے سسٹم کا ایک حصہ ہیں, ایک چھوٹا سا یونٹ ہے آپ اس کی نافرمانی کر کے جا کہاں سکتے ہیں. جب بھی ہم بینگ اے مسلم, ہم جب بھی کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں گلٹ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ کار غلط رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب بھی کوئی جھٹکا لگتا ہے نا, پھر ہم ٹھیک ہوتے ہیں. جیسے اچانک ارض کو ایک آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, فلڈ آ جاتا ہے, تو فوراً سے سب کے منہ سے کلمہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کل کی بھی بات بتا رہی ہوں سیالکوٹ کی, کہ کل جو ہے یہاں پہ بارش ہو رہی تھی, تو میں میرے سارے اسٹوڈینٹس جو ہے, مغرب کے بعد کا ٹائم تھا, یس, تو ہم میرے سارے اسٹوڈینٹس میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے روم کی جو کھڑکی تھی وہ کھلی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو اس روم کے پچھلی طرف ایک چھوٹی سی گلی آپ جسے کہہ لیں, اور ہم لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. تو بچوں کا موڈ بھی نہیں تھا اتنا پڑھنے کا, تو میں ان کو باتیں بتا رہی تھی جیسے دین کے حوالے سے, اور ان کو میں بتا رہی تھی کہ اللہ کیا ہے. اسی طرح ہم لوگ باتیں کر رہے تھے. تو اتنی دیر میں نا جو ہے نا بادل گرجنا شروع ہوئے. تو میں نے ساتھ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ بھی پڑھا میں نے کہ ساری طاقت اور قوت اللہ کی. اس کے بعد یہ ہوا کہ اچانک اتنی زور سے, اگر یہاں پہ کوئی سیالکوٹ سے آن لائن ہے ان کو پتا ہوگا, اتنی زور سے بادل گرجے, اور اس کے ساتھ بجلی ایسی چمکی کہ لگا کہ وہ ہماری روم کے ساتھ جو گلی ہے اس میں آ کے وہ گھری ہے. اور جتنے میرے بچے تھے, آپ یقین کریں, جو اس کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, وہ تو ان کے تو مطلب چہرے ہی وائٹ ہو گئے. وہ کہتے ہیں ٹیچر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے, کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. اور لٹرلی بچوں نے رونا شروع کر دیا. اب اس میں بڑی بچیاں بھی تھی, چھوٹے بچے بھی تھے, اور انہوں نے رونا شروع کر دیا. اور ان کو میں سمجھا رہی, ان کو حق کر رہی, سمجھا رہی, مطلب یہ لگا کہ شاید موت کا وقت آ گیا. مجھے بھی یہ لگ رہا کہ بس یہ مطلب یہ وقت آیا, لیکن یہ تھا کہ دل اندر سے مضبوط بھی تھا, دل ڈرا ہوا نہیں تھا. ہاں لگا کہ بس یہ وقت آ گیا, لیکن کہیں نہ کہیں آپ تھوڑے سے سیٹسفائی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ رائٹ ٹریک پہ جا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ ہاں اگر یہاں موت آ گئی تو آپ کم از کم اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے, آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو اس بجلی چمکنے سے جو بچوں کے اوپر اثر ہوا, وہ کتنی دیر تک وہ روتے رہے. اور میں ان کو کہتی نہیں, ویسے چلو یہ بات کر لیں, پھر چلے اللہ کے نام پڑھ لیتے ہیں, صورتوں کے نام پڑھ لیتے ہیں, سورہ رحمان سن لیتے ہیں, ڈفرینٹ چیز کرتی تاکہ ان کا دل ہو جائے. لیکن وہ ڈر گئے تھے اندر سے. تو میں نے کہا بیٹا آپ دیکھیں کہ آپ ایک اللہ کی اتنی سی کڑک اور بجلی کو برداشت نہیں کر سکے, تو قیامت والے دن کیا ہوگا, کیا حال ہوگا ہمارا. تو ایسے ہی جب ہم بھی اپنے آپ سے کوشچن پوچھتے ہیں, جب بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے, ہم بھی سوچتے ہیں ہم کدھر سٹینڈ کرتے ہیں. وہ تھوڑی دیر کے لیے اثر رہتا ہے اور پھر ہم کہیں بھول جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, ہمیں پتا ہم نے غلط کیا, ہوا ہم تو یہ کام کر رہے تھے, تو یہ تو زلزلہ آ گیا, ہم سارا کام چھوڑ کے باہر آ گئے تھے, اب تو ہم نے یہ نہیں کرنا. وہ ایک دن تک جب تک آفٹر شاکس رہتے ہیں, تب تک آپ کے بھی آفٹر شاکس رہتے ہیں, اور آپ نماز وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں, اس کے بعد پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں. ایسا ہی کرتے ہیں ہم. تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر وہ گلٹ رہتا ہے. تو جب آپ اللہ سے تعلق آپ کا ہو جائے گا, آپ انٹرنلی سیٹسفائی ہیں کہ آپ جس سسٹم میں رہ رہے ہیں, جس اللہ کی کائنات میں آپ رہ رہے ہیں, تو آپ نافرمانی نہیں کر رہے, تو آپ سیٹسفائی رہیں گے. سیٹسفیکشن از ڈائریکٹلی پروپورشنل, ٹھیک ہے, اس کا ڈائریکٹلی تعلق ہوتا ہے ہیپینس سے. اگر آپ سکون ہیں, آپ کے اندر سکون ہے, اگر آپ سیٹسفائی ہیں اپنی زندگی سے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, تو آپ کے اندر ایک سکون رہے گا اور آپ خوش رہیں گے. سکون دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو آپ خرید نہیں سکتے. آج سنڈے ہے, سپوز آج سنڈے ہے,
آپ نے پورے ہفتے میں کتنا کچھ کیا ہوگا, کچھ غلط بھی کیا ہوگا, کچھ ٹھیک بھی کیا ہوگا, لیکن آج کیا آپ اپنے, جب ابھی مجھے نہیں پتا اپنے بیڈز میں مجھے سن رہے ہیں یا اٹھ چکے ہیں, ناشتہ کر چکے ہیں, آج کا دن آپ کیسے گزاریں گے؟ اگر آپ اپنی جو پاسٹ کے اوپر بہت زیادہ شرمندہ ہے تو آج آپ کیسے سکون سے گزاریں گے؟ تو ابھی لمبی سی سانس لیں اور جو ہو گیا اس پہ استغفار کریں. چلیں لمبی سی سانس لیں میرے ساتھ, مجھے محسوس ہو کہ آپ لوگوں نے سانس لیا ہے. انہیل اینڈ ایکسہیل کریں. اوکے, مجھ سے غلطی ہوگی, اللہ سبحانہ تعالیٰ میں پکی سچی توبہ کر رہی ہوں, جو مجھ سے بلنڈر ہو گئے, جہاں میں نے غلطی کر دی, اسکول میں, کالج میں, جہاں پہ میں غلطی کر دی, کسی اپنے گھر والے کے ساتھ, اپنی امی کو ناراض کر دیا, اپنے ابو کو ناراض کر دیا, اللہ تعالیٰ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. میں اس کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کر لوں گی, بلکہ آپ اس کو ٹھیک کر دیں. اس کے بعد آپ سکون کریں, اس کے بعد اپنا سنڈے باقی کا گزاریں. انشاءاللہ آپ بہت اچھے طریقے سے گزاریں گے انشاءاللہ. تو سکون ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور یہ تبھی ملے گا کہ جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلیں گے. ٹھیک ہے, تو اللہ سے محبت کرنی ہے. قرآن میں آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ٹھیک ہے, اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ شدت رکھتے ہیں اللہ کی محبت میں. I just love this آیات, والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ شدت رکھتے ہیں اللہ کی محبت میں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت نہیں ہوتی. اللہ کے سوا جس لیول پہ آپ اللہ کی محبت پہ ہیں اس لیول پہ کوئی انسان نہ ہو اور اس سے اوپر کوئی نہ ہو. وہ جو سب سے زیادہ محبت ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے کریں. اللہ کے لیے آپ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن کسی کے لیے آپ اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے, رحمان کے بندوں کو آپ خوش کرتے ہیں اور رحمان کو خوش نہیں کرتے, آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو اللہ کو خوش کرنا, سب سے پہلے آپ اللہ کو خوش کرنا, اور محبت کس سے کرنی ہے؟ بڑھ کے اللہ سے. ہمارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے, ہماری ایکویشن بیلنس نہیں ہو پاتی کیونکہ ہم نے محبت کسی بندوں سے کر لی ہوتی ہے. رائٹ, ہم حرام چیزوں کو جب دیکھتے ہیں اور حرام محبتوں میں جب پڑتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر زخم ہوتے جاتے ہیں, انویزیبل زخم جو آپ کو نظر نہیں آ رہے لیکن وہ آپ کی روح کو لگ رہے ہیں, کنٹینیوسلی لگ رہے ہیں, آپ کو اندر سے وہ پریشان کر رہے ہیں. باہر سے آپ بہت اچھے بھی لگ رہے ہیں لیکن اندر سے آپ کی روح بیمار ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کی نظریں حرام لوگوں کو دیکھتی ہیں, حرام چیزوں کو سنتی ہیں, حرام چیزوں میں آپ کا دل لگتا ہے, تو آپ کے دل کے اندر زخم ہوں گے. اللہ سے بڑھ کے آپ جس بھی بندے سے محبت کرتے ہیں, وہ آپ کی ماں ہے, آپ کا باپ ہے, آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے, جو بھی ہے, آپ کا ہسبینڈ ہے, اگر آپ اللہ سے بڑھ کے کسی اور سے محبت کرتے ہیں تو آپ خوش نہیں رہ سکتے, کبھی بھی نہیں. آپ روحانی طور پہ بیمار رہیں گے. ٹھیک ہے, تو خوش رہنے کے لیے سب سے پہلے اللہ سے محبت, اور آپ دل سے یہ مانیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی. یعنی کیا بات ہے کہ میں اللہ کے اللہ ہونے پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی ہونے پر راضی ہوں. جب آپ راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی آپ سے راضی ہو جاتا ہے. یعنی آپ سوچتے ہیں کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہوا وہ اللہ نے کیا. ٹھیک ہے, اور میرا اللہ پر ایمان ہے کہ وہ میرا اللہ ہے, مجھے ہر جگہ پہ گائیڈ کرنے والا ہے, مجھے ہر جگہ پر پروٹیکٹ کرنے والا ہے. تو پھر جو بھی اللہ نے کیا وہ بہترین کیا, تو آپ راضی ہو جائیں گے, آپ کے دل کے اندر سکون آ جائے گا انشاءاللہ. تو خوش رہنے کا جو سب سے بڑا اور سب سے امپورٹنٹ طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو. دیکھیں, غم اور مصیبتیں ہیں نا, وہ اس دنیا میں چلتی رہنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا آپ فل سٹاپ لگاتے آج میری زندگی سے سارے غم نکل گئے, اب میں بہت زیادہ خوش ہوں, اب اس کے بعد کوئی غم نہیں آئے گا, اب میں نے سب کچھ ریفریش کر دیا ہے اور بس اب سموتھ سڑک ہے, کوئی بھی اس کے اوپر بمپر نہیں آئے گا, میں خوش. ایسا نہیں ہو سکتا. جب انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کا جو پہلا کلمہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہمارے سب غم کے بادل ختم کر دیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک آپ دنیا میں رہیں گے غم تو آنا ہی آنا ہے. آپ نے دنیا کو, زندگی کو ایسے ہی ایکسپٹ کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ غم ایک کے بعد پھر خوشی آئے گی, پھر غم آئے گا, پھر خوشی آئے گی, چلتے رہنا. آپ نے اس دنیا میں کیسے خوش رہنا؟ اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں. کوئی بھی پریشانی آئے گی تو آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. اور ایک اور بات کہ ہمیں لوگوں کے جانے کا, ان کی جدائی کا بڑا غم ہوتا ہے. وہ میری زندگی میں اتنی دیر رہا, اتنی دیر رہی اور پھر وہ چلے گی.
میری امی کے ساتھ میرے اتنے سال گزرے، اس کے بعد وہ چلی گئی، رائٹ. میرے ابو کے ساتھ میرے اتنے سال گزارے، وہ چلی گئی. مجھے میری دادی سے بہت محبت تھی، مجھے فلاں شخص سے بہت محبت تھی، مجھے میرے اپنے ہسبینڈ سے بہت محبت تھی، لیکن وہ چلے گئے. ٹھیک ہے، تو میری بات سنیں. یا ابھی آپ کے دل میں کوئی ایسا غم ہوگا کہ اگر وہ چلا گیا تو وہ چلی گئی تو کیا ہوگا، تو ایک بات یاد رکھیں، یہ ریالٹی ہے. جس نے ادھر آنا ہے اس نے یہاں سے جانا بھی ہے. کون جدا نہیں ہوتا؟ بڑے بڑے بادشاہ، ٹھیک ہے، جن کے پاس اتنے خزانے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ وہ نہیں ہے. تو یہ ایکسپٹ کریں آپ، ٹھیک ہے، یہ ایکسپٹ کریں کہ ہر ایک انسان کو یہاں سے جانا ہے، اور کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی جدا ہوتا ہے آپ کی زندگی میں، جس کا جتنا رول ہے وہ پلے کریں گے، اس کے بعد وہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کے جو تھاٹس ہیں نا، جو آپ کی دماغ کے اندر جتنی سوچیں جا رہی ہوتی ہیں، ان کو کنٹرول کر کے رکھا کریں، ان کو لگام دے کر رکھا کریں، ان کو آزاد نہ چھوڑا کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے ان کو آزاد چھوڑا تو آپ کی پاسٹ کی، آپ کی ماضی کی وہ فائل سامنے کھول کے رکھے گا جو اتنے حادثوں اور غموں سے بھری ہوگی کہ آپ لائف میں سٹک ہو جائیں گے، آپ آگے نہیں جا سکتے. تو جب بھی آپ نیگیٹو سوچنے لگیں، جیسے کہ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن کہاں سے کہاں چل جاتا ہے، اگر مجھے یہ ہو گیا، میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. تو میں اپنی امی سے شیئر کر رہی تھی کہ 1-2 دن سے چونکہ میں بیمار رہی ہوں، تو جو ہے وہ میرے سر کے اندر جو ہے نا وہ کافی زیادہ کہہ لیں کہ ریشہ سا ہو گیا تھا، اور وہ انفیکشن سی وہ نکل نہیں رہی تھی اسٹیم سے بھی. تو میں سوچ رہی تھی، میں نے کہا اچھا اگر مجھے کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، خیال آ رہے تھے کیونکہ اس وقت میں نے اپنے تھاٹس کو اجازت دی تھی کہ تم سوچ لو، یہ ہمارے کنٹرول میں، یہ بات یاد رکھیں. تو میں نے، کیونکہ میں اکیلی لیٹی ہوئی تھی، میں سوچ رہی تھی اچھا ٹھیک ہے کہ مجھے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، میں نے تو یہ کام کرنا ہے، ابھی تو میں نے یہ بک پڑھنی ہے، ابھی تو میں نے لوگوں کو یہ بتانا ہے، ابھی تو میں نے یہ سیکھنا ہے. تو وہ میرے دماغ میں ایسا ہونا شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ یہ بھی نہ ہو، مجھے کچھ ہونا جائے. حالانکہ ہے کیا تھا، ڈائگنوز یہی ہوا کہ وہ فلو تھا، جس کی وجہ سے سر میں بہت زیادہ پین تھی اور بوجھ محسوس ہو رہا تھا. تو میں اپنی امی سے ڈسکس کرنا شروع کیا، امی کتنے خیال آتے ہیں؟ تو امی کہتی ہیں بالکل، جب میں بیمار تھی تو کہتی ہیں میں یہی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ ہو گیا تو میرے اس بچے کا کیا ہوگا، اس بچے کا کیا ہوگا. تو میں نے کہا دیکھیں، آپ اپنی سوچوں کو آزاد چھوڑتی ہیں تو کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں آپ کی سوچیں، اور کچھ ہوا بھی نہیں ہوتا لیکن آپ نیگیٹو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ضرور ایسا ہی ہوگا، اس نے ایسا ہی کیا ہوگا، وہ ایسا ہی کرے گا، پھر یہ ہوگا، پھر میں یہ کروں گی، پھر وہ چلا جائے گا، پھر میں اس کو بناؤں گی، پھر وہ نہیں آئے گا. یہ ساری تھاٹس، ان کو کنٹرول کرنا ہے، ان کو لگام دے کے رکھنی ہے. جب بھی آپ کی ماضی کی طرف پیچھے آپ کو گھسیٹے گا آپ کا دماغ، آپ نے اس کو پکڑ کے آگے کی طرف کرنا ہے، رائٹ. جہاں، کیونکہ آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کر کے دیکھنا، آپ کی مرضی ہے آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا نہیں سوچتے. اپنے مائنڈ کو آپ نے ٹرین کرنا ہے، اس کو پکڑ کے رکھنا ہے جم کے. جب یہ آپ کو آپ کی پاس کی غلطیوں کے پیچھے لے کے جائے گا، استغفر اللہ کرنا ہے، پڑھنا، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اینڈ موو آن. نمبر کم آیا پیپرز میں اور آپ کو بار بار خیال آیا اس پیپر میں اگر ایسا نہ کرتی، ایسا نہ کرتا تو ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس وقت اسپیشلی میرے سامنے شو ہو رہا ہے کہ میری ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سن رہی ہے، اور یہ میری بہت 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 فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہے، اور بہت ہی اچھی بچی ہیں، نام میں مینشن نہیں کروں گی، لیکن مجھے شو ہو رہا ہے کہ وہ سن رہی ہیں. اور ان کے، چونکہ وہ آپ تو میرے سے پڑھ کے چلی گئی ہیں، آگے چلی گئی ہیں، لیکن ان کے کچھ نمبر کم آئے اور ان کی سسٹر کے نمبر ان سے زیادہ تھے. تو وہ بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ، دونوں بہنیں بہت بریلینٹ ہیں. تو اس کے دل میں بار بار آ رہا تھا کہ میرے نمبر ایسے کیوں. اسے مجھے میسج کیا تو پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا آپ ایکسپٹ کریں جو آپ کے مارکس آئے، آپ نے محنت کی ہے لیکن آپ کے اتنے مارکس نہیں آئے. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ ایکسپٹ کر لیں. ٹھیک ہے. آپ آگے سے محنت کریں گی تو آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل اجر دے گا. آپ اس پہ صبر کرنا ہے، کیونکہ جب کوئی چیز آپ کے کنٹرول سے باہر، آپ نے محنت بھی کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن آپ کے مارکس نہیں آئے، تو بیٹا آپ اس کو ایکسپٹ کریں. تو وہ بالکل کول ڈاؤن ہوگی. کہتی ہے میں نے اپنی فرینڈ سے بھی آپ کی بات شیئر کی ہے. میں نے کہا آگے دیکھیں، جتنا آپ پیچھے دیکھیں گے، جتنا پیچھے دیکھیں گے آپ پریشان ہوگے. یہاں پہ ایک میں یہ بات مینشن کروں کہ آپ لوگ جب اسپیشلی ہمارا فیس بک ہے، اس میں آپ پرانے سے پرانے اپنے رشتہ دار کو ڈھونڈ سکتے ہیں، پرانے سے پرانے دشمن کو کھوج نکال سکتے ہیں. اتنا تو سپائی کرنا آ گیا ہوا ہے، ہم جو ہے وہ نکال لیتے ہیں کون کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، رائٹ. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا فیس بک کھول کے ان پرانے رشتوں کو، ان پرانی یادوں کو کھول کے چیک کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. سپوز آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ کی پاسٹ میں آپ کا کزن تھا جس کے ساتھ آپ کی انگیجمنٹ ہوئی ہوئی تھی، پاسٹ میں کوئی فرینڈ تھی آپ کی جس کے ساتھ اب آپ کا ختم ہو گیا، جو بھی ہے، لیکن آپ کنٹینیوسلی فیس بک آن کرتے ہیں اور آپ پیچھے جا کے دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہی. اس سے آپ اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو. ہم تجسس کرتے ہیں اب وہ خوش ہے کہ نہیں، اس نے مجھے پریشان کیا تھا اور اب وہ کس طرح خوش رہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کر سکتے، رائٹ. ایسے بہت سے خیال ہمارے ذہن میں آئیں گے. وہ اپنی ایک زندگی میں ہیں، ان کے اپنے ایک ٹیسٹ چل رہے ہیں، آپ کے ایک اپنے ٹیسٹ چل رہے ہیں. آپ نے آج کے بعد یاد رکھنا ہے
کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. نیور ایور. کوئی گلٹ ہے, کوئی انسان تھا, معاف کریں اس کو اور آگے بڑھیں. کوئی بھی انسان ہے, کوئی اپنے آپ کو سب سے پہلے تو معاف کرے نا. کوئی غلط انسان چوز کر لیا آپ نے, کوئی غلط رشتہ آپ نے بنا لیا, کوئی غلط فرینڈ بنا لی, کسی سے بہت سیکرٹ باتیں شیئر کر دی, اوکے ایکسپٹ اٹ. آپ کیا کرنا ہے؟ رونا اس پہ. کتنی دیر رونا؟ 1 گھنٹہ؟ ساری زندگی, پوری زندگی رونا ہے؟ پھر تو آپ گئے, پھر تو آپ کی زندگی کوئی بھی پروڈکٹیو نہیں ہو سکتی. سو کبھی بھی آپ نے فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, اگر اول تو واٹس ایپ پہ کسی کوئی ایسا نمبر ہے, ڈیلیٹ کر دیں اس کو. دوبارہ آپ نے چیک نہیں کرنا اس نے کیا ڈی پی رکھا, اس کا کیا اسٹیٹس ہے. اور ایک اسٹیٹس اسٹوری, اس پہ میں نے اسپیشل آڈیو بنائی تھی. اسٹیٹس اسٹوری پہ چیک کرتے رہتے ہیں ہم, کیا ہوا, کیا پوسٹ کیا, کیا نہیں ہوا. اپنے آپ کو تکلیف, کسی کو کچھ نہیں ملتا, آپ اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں. آج کے بعد آپ نے پرانے فیس بک آئی ڈیز اور ایون بلاک کیے ہوئے کو ان بلاک کر کے چیک کیا جاتا ہے اب ان کی لائف میں کیا ہو رہا ہے. یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا, کبھی بھی نہیں کرنا. کون کیا کر رہا ہے اس سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں. جسٹ کانسنٹریٹ آن یور سیلف اینڈ یور لائف اینڈ یور ورک. آپ کو دنیا میں بہت کچھ کرنا ہے. چیزوں کو اتنی ویلیو دیں جتنی وہ اس قابل ہیں, رائٹ. تو آپ کی زندگی میں بیلنس ہونا بہت 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 ضروری ہے. کچھ چیزوں کو اتنا دماغ پہ سوار نہ کریں جتنے وہ قیمتی نہیں ہیں. موو آن. غلط ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, موو آن. باتوں کو, لوگوں کی غلط باتوں کو, لوگوں کے غلط رویے کو اتنا ذہن پہ سوار نہ کریں کہ وہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دیں. جو لوگ نیگیٹو بولتے ہیں نا, آپ سمجھے وہ ان کی اپنی ایک پرسیپشن ہے, ان کا ایک ویو ہے. آپ ویسے نہیں ہیں, آپ ویسے ہیں جیسے آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں, ٹھیک ہے. سپوز آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ کے بچے ایسے ہیں, ٹھیک ہے. سپوز آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ تم ایسی ہو, تم نے ایسا سوچا, تو پھر آپ اکیلے بیٹھے اور اپنے آپ سے سوچے کیا واقعی میں ایسی تھی, کیا واقعی میرے بچے ایسے ہیں, کیا واقعی میں خود ایسی ہوں. اگر تو رائٹ مطلب آنسر یس میں ہے تو اپنے آپ کو چینج کر لیں, اگر نو میں ہے تو اس بات کو چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں اس نے مجھے ایسا کیوں کہا, وہ ایسا نہیں کہہ سکتا, میں ایسی نہیں ہوں. پھر ہم وہ بات کتنے لوگوں کو سناتے ہیں, اس نے ایسے کیا, اس نے ایسے کہا, اور وہ پھر ہمارے دماغ پہ سوار ہو جاتی ہے. سب سے پہلے سوچیں کیا میں ایسا ہوں. دیکھیں بڑے بڑے نیک لوگ ہیں, لوگ ان کے اوپر کیسے کیسے فتوے جاری کر دیتے ہیں, تو وہ اپنا ڈیفینس کرتے رہیں. وہ تو پھر آگے اگر اپنا ڈیفینس ہی کرتے رہیں گے تو پھر آگے پروڈکٹیو کام کیسے کریں گے. بہت لوگ بولتے ہیں سوشل میڈیا پہ لمبی لمبی باتیں, کسی کو کوئی بخشتا نہیں ہے. کوئی نیک ہے یا بد ہے, کوئی کسی کو بخشتا نہیں ہے. تو ہمارا کیا کام ہے, اپنا کام کرتے جائیں. کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے, کچھ کرتا ہے, کرتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. تھوڑی سی بات کو لے کے پوری سٹوری خود ہی بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہماری ذات کا چھوٹا سا پہلو دے کے پورا ہمارے پر ججمنٹ پاس کر دیتے کہ ہم ایسے ہیں. انہوں نے پوری سٹوری تو ہماری سنی نہیں, انہوں نے ہمارا بیک گراؤنڈ تو دیکھا ہی نہیں ہے. سو وہ ان کا ایک ذہن ہے, ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ان کو بخش دیں, ان کو معاف کر دیں. اپنے آپ سے پوچھیں اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو موو آن. جو پہننا آپ کو پسند ہے اور وہ اللہ کی باؤنڈریز کے اندر ہے, گو فار اٹ, ٹھیک ہے. آپ جو بھی کر رہے ہیں, اگر آپ سیٹسفائی, آپ خوش ہیں کہ آپ کوئی غلط کام نہیں کرے, گو فار اٹ. کون خوش ہے کون نہیں خوش چھوڑ دیں. آپ کو ناشتے میں پراٹھا پسند ہے, ٹھیک ہے, اور کسی کو سوکھی روٹی پسند ہے, تو آپ کا جو دل کرے آپ وہ کھائے, اگر اس میں نقصان نہیں ہے تو, ٹھیک ہے. سوری. تو جو چیز آپ کو پسند ہے, جو چیز آپ کو خوشی دے رہی ہے اور اللہ کی باؤنڈری کے اندر ہے, تو جائیں پھر, ٹھیک ہے. آپ پیزا آرڈر کرتے ہیں, ایک کو جو ہے وہ فجیتا پسند ہے اور دوسرے کو ویجیٹیبل پسند ہے, تو جو آپ کو پسند ہے آپ وہ سلیکٹ کریں اگر آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو, رائٹ. تو اب نیگیٹو جو ایموشنز ہیں ان کو اپنے اندر لے کے نہیں جانا, اپنی زندگی میں بیلنس لے کے آنا, لوگوں کی نیگیٹو باتوں کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا, ٹھیک ہے. میں اس کو وائنڈ اپ کرتی ہوں. سو یہ پارٹ اے تھا, ہاؤ ٹو بی ہیپی, جس کا مین جو چیز تھی وہ تھا اللہ سے تعلق, اللہ سے محبت. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى